بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے جو وظیفہ بیان کرنے والے ہیں وہ وظیفہ ذی الحجہ کے جمعے کے دن کا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے وظیفہ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ وظیفہ کر کے ان کو قابو میں کر سکتے ہیں، ان کی لاڈلے بن سکتے ہیں، ان کو اپنا بنا سکتے ہیں، یا آپ کسی اپنے اور عزیز و اقارب کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو بھی قابو میں کر سکتے ہیں، آپ ان کی لاڈلے بھی بن سکتے ہیں، آپ ان کی عظمت حاصل کر سکتے ہیں، ان کا پیار محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً وظیفہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہے۔ اگر آپ کے دونوں اکٹھے مل کر وظیفہ کرتے ہیں تو آپ میں بہت زیادہ پیار محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی بھی علیحدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر آپ یہ علیحدہ کرنا چاہتی ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہیں بنا بتائے، تو آپ یہ پھر بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے بنا بتائے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ذی الحجہ کے جمعے کے دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن جمعہ کا ہے۔ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا دن ہے۔ اس دن میں 5 باتیں ہوئیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس دن ان کو زمین پر اتارا۔ اس دن ہی ان کو موت آئی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول و منظور ہو جاتی ہے، بشرطہ کہ اس میں کسی حرام چیز کا سوال نہ کیا گیا ہو۔ اور جمعے کے دن ہی موت قائم کی جائے گی، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی، اور تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا، میاں بیوی میں پیار محبت ڈالنے کے لیے، ان کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر کی لاڈلی بننے کے لیے، ان کو اپنا بنانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونے کے لیے ذی الحجہ کے بابرکت جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ دونوں میں بہت زیادہ یہ پیار محبت پیدا ہو جائے گا، آپ کو کوئی بھی علیحدہ نہیں کر پائے گا، نہ آپ کی ساس آپ کو علیحدہ کر پائے گی، نہ آپ کی ننندیں آپ کو علیحدہ کر پائے گی، نہ ہی آپ کی دیورانی جیٹھانی یا آپ کا جیٹھ آپ کو الگ کر پائے گا۔ نہ کہ صرف اور صرف جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں آپ کو کوئی بھی علیحدہ نہیں کر سکتا دونوں کو۔ اب آپ یہ وظیفے کو غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور جمعے کے دن کون سی گھڑی ہے جس میں آپ کی فوراً دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں کسی بھی ایک جمعے میں یہ وظیفہ کر لینا ہے، آپ کی وہ فوراً دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ نے 10 سے 15 منٹ تک سفر کرنا ہے، تو آپ کی صبر کرنے کے بعد آپ کی وہ فوراً دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ یا ودودو اور سورہ فاتحہ کے دن کا کرنا ہے۔ ابھی تک میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، اب آپ یہ وظیفے کو غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اپنی شوہر کے لیے بھی وظیفہ کر سکتی ہے، اور اپنے اور عزیز و اقارب کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ان کے دل میں پیار محبت ڈالنے کے لیے، ان کی عظمت حاصل کرنے کے لیے، ان کا پیار حاصل کرنے کے لیے، ان کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کرنا ہے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد آپ گھنٹے بعد یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے آپ بھی گھنٹہ پہلے وظیفہ کر لیتے ہیں، ان درمیانی وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جمعے کے یہ درمیانی وقت میں آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، صلاۃ الحاجہ
الحاجت کے جب آپ نے صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کر لیے تو آپ نے نیت کر لینی ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اسی جگہ پر آپ نے قیام کر کے نیت کر لینا کہ میں یہ وظیفہ کس چیز کے لیے کرنا چاہتی ہوں یا کرنی چاہتی ہوں۔ شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں، اپنے تصور میں یہ اپنے گمان کر لینا ہے کہ میں یہ وظیفہ کیوں کرنا چاہتی ہوں، قابو کرنا چاہتی ہوں، اپنا بنانا چاہتی ہوں، لاڈلے ہونا چاہتی ہوں، کسی سے الگ ہونا چاہتی ہوں، یا میں شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کے ذہن و گمان میں وہ ہونا چاہیے اور پھر آپ نے یہ وظیفہ اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے پھر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو۔ اول اور آخر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اور صرف پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو سکرین پر بھی سورہ فاتحہ دکھائی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی اور آپ نے جب سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو آپ نے 21 مرتبہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اگر آپ 21 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو ورد کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کو آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ ایک مرتبہ ہی پہلی مرتبہ ہی آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو آپ نے 21 مرتبہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آپ نے آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ ایک ہی دن کر لیتے ہیں، آپ کا ٹائم اس میں ضرور لگے گا، آپ کی اس میں محنت ضرور لگے گی، آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی نزدیک ہو جائیں گے، آپ کی فوراً دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول و منظور کر لیتے ہیں، اور آپ کو وہ ہم نے پہلے بتائی بھی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک بھیجا کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، یا آپ خود شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمارے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں ضرور شریک کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، روحانی مسئلہ مسائل ہے، جسمانی مسئلہ مسائل ہے، جنات، جانو، ٹونا، یا آپ کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی اور وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ذی الحجہ کے متعلق کوئی اور وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دنیا جہاں میں جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا رہنمائی فرمائی جائے گی، آپ کو اس کے لیے وظیفہ بتایا جائے گا، یا آپ کو شوہر کے متعلق کوئی اور وظیفہ چاہیے، یا بیوی کے متعلق کوئی اور وظیفہ چاہیے، ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی، یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، یا آپ کو اس وظیفے میں کوئی بھی وظیفے کی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔